ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ سستی اچھی نہیں۔ یہ کہانی ایک پیاری سی بلی کی ہے جس کی بڑی بڑی گول اور سبز آنکھیں تھیں۔ وہ ہر وقت گلے میں گلابی رنگ کا ربن باندھے رکھتی تھی جس کے درمیان میں چھوٹی سی گھنٹی تھی جو اس کے چلنے پھرنے پر آواز پیدا کرتی تھی۔ اس بلی کا نام کیٹی تھا۔ وہ گھر کے بچوں کی ہر دل عزیز اور آنکھوں کا تارا تھی۔ زیادہ چونچلوں کی وجہ سے وہ کافی نخریلی ہو چکی تھی اور ہر کام میں لاپرواہی اور سستی سے کام لیا کرتی۔ چونکہ اس کی سستی اور لاپرواہی سے گھر میں کوئی کام خراب نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کسی نے پرواہ نہ کی۔ ایک دن کہیں سے ایک چوہا گھر میں آن گھسا۔ چوہے کی آمد کا جب گھر کے مکینوں کو معلوم ہوا تو ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر کوئی اس کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیا، جبکہ کیٹی ان سب سے بے پرواہ ہو کر اپنے نرم ملائم بستر پر اطمینان سے لیٹی رہتی۔ اسے چوہے سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ کھانے پینے کے لیے اسے دودھ، گوشت اور مزے مزے کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ چوہے نے کیٹی کی لاپرواہی دیکھ کر بلا دھڑک کارروائی شروع کر دی۔ کبھی وہ کھانے پینے کے برتنوں میں بیٹھا پیٹ پوجا کرتا تو کبھی موقع پا کر فریج میں گھس جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ چوہے کو شرارت سوچی کہ کیٹی کو تنگ کیا جائے۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کسی کو نہ پا کر وہ چپکے سے کیٹی کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اسے کیٹی اپنے نرم و ملائم بستر پر لیٹی دکھائی دی۔ چوہے نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیٹی کتنی گہری نیند سو رہی ہے۔ کیٹی کے کان بڑے تیز تھے۔ اس نے سیٹی کی آواز سنی تو گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ چوہے کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چوہے نے جب اسے بیدار دیکھا تو وہ ہنس کر بولا، کہتے ہیں کہ بلی چوہے کی دشمن ہوتی ہے اور وہ ایک ہی جست میں اسے دبوچ لیتی ہے۔ مجھے پہلے کسی بلی سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر جھپٹو تاکہ مجھے بلی کے حملے کا اندازہ ہو۔ کیٹی نے جب سنا تو لاپرواہی سے اپنے سر تکیے پر رکھ دیا۔ اسے چوہوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چوہے نے جب دیکھا کہ کیٹی نے اس کی بات سنی انسنی کر دی ہے تو اسے بہت تاؤ آیا۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ دودھ پینے والی بلیاں پوری طرح سے جوان نہیں ہوتیں، تم بھی شاید ابھی بچی ہی ہو۔ کیٹی نے جب اپنی تضحیک سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے معمولی سے چوہے پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے چوہے کو کڑی تنبیہ کی کہ وہ اس کے جھپٹنے سے ذرا بچ کر تو دکھائے۔ چوہا کیٹی کا جوش دیکھ کر ہوشیار ہو گیا۔ جوں ہی کیٹی نے اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی تو اس نے تیزی سے گردن دروازے کی آڑ میں کر لی اور دروازہ جھٹکے سے بند کر ڈالا۔ کیٹی ہوا میں اڑتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی تو وہاں چوہے کو نہ پا کر بوکھلا گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ایک زوردار دھماکے سے وہ دروازے کی سخت چوکھٹ سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ درد کی تیز ٹیس اس کی چیخ نکل گئی۔ کیٹی کی چیخ سن کر گھر کے بچے وہاں بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیٹی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ انہوں نے کیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کے سر کو سہلانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بچوں کی ممی وہاں پہنچ گئی۔ بچوں نے جب کیٹی کی چوٹ کا ممی کو بتایا تو ممی نے ایک رومال بچوں کو دیا کہ کیٹی کے سر پر باندھ دیں۔ ممی نے کیٹی سے چوٹ کا پوچھا تو اس نے چوہے کے بارے میں بتایا۔ ممی نے کیٹی سے کہا کہ چوہے بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں مگر بلی سے زیادہ نہیں۔ کیٹی کو چوٹ لگی ہے، اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ اگر وہ سستی کا شکار نہ ہوتی تو چوہے اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا، اور بالفرض اگر چوہا بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی کیٹی خود کو سنبھال کر چوٹ لگنے سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ سستی کے باعث وہ نہ چوہا پکڑ سکی اور نہ ہی خود پر قابو رکھنے میں کامیاب ہو سکی۔ کیٹی کو خود محسوس ہوا کہ ساری غلطی اسی کی ہے۔ اگر وہ خود کو سستی کی عادت نہ ڈالتی تو چوہا اس کے ہاتھوں سے نکل کر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سستی سے کام نہیں لے گی۔ کیٹی کا وعدے کا بھروسہ کوئی کرنے والا نہیں تھا کیونکہ سب جانتے تھے
کیٹی کو جو عادت پڑ چکی ہے وہ اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ کیٹی سر پر رومال لپیٹے نرم تکیے پر آرام کر رہی تھی کہ چوہے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ برتنوں والی الماری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیٹی کے سر پر رومال بندھا دیکھا تو اسے بے حد ترس آیا۔ وہ آہستہ سے الماری سے اترا اور کیٹی کے پاس چلا آیا۔ کیٹی کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی جبکہ دوسری رومال کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کیٹی نے ایک آنکھ سے چوہے کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ چوہا نہ صرف اسے چوٹ لگانے کے باعث بنا تھا بلکہ اس کی بدولت اس کے گھر والوں نے اسے اتنی باتیں بھی سنائی تھیں۔ چوہا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ چوہا اس سے پہلے کہ معذرت میں کچھ بولتا، کیٹی نے اچانک اپنے رومال کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور تکیے سے جست لگا کر اس پر جھپٹی۔ وہ اسے پکڑ کر مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ چوہے کو اس بات کا ذرا اندازہ نہیں تھا کہ کیٹی اس پر اچانک حملہ کر دے گی، اس لیے وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کر خود کو بچانا چاہا۔ کیٹی کے بے حد قریب تھا اور اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی تھیں۔ وہ زیادہ دور تک بھاگ نہ سکا۔ کیٹی اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ کیٹی نے اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سر پر باندھا ہوا رومال اتارا۔ چوہے چھوٹنے کی پوری کوشش کرتا رہا مگر کیٹی کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ کیٹی نے اسے رومال میں ڈال کر اچھی طرح باندھ دیا اور اس کی گیند سی بنا ڈالی۔ وہ بندھے ہوئے چوہے کو گیند کی طرح دونوں ہاتھوں میں اچھال کر کھیلنے لگی۔ یہ کھیل بڑا مزیدار تھا۔ اسے خوب مزہ آ رہا تھا۔ ادھر چوہے کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ یوں ہی اس کے جسم ہوا میں جھومتا تو اسے سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ چوہا بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اسے خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مشکل سے کیسے نکلا جائے۔ اچانک اسے اپنے تیز دانتوں کا خیال آیا جن کی مدد سے وہ کتابیں، کپڑے اور سخت اشیاء کتر دیا کرتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کوشش کر کے جلدی سے رومال کترنا شروع کر دیا۔ اس کی کوشش جلد ہی کامیاب ہونے لگی۔ رومال میں اتنا سوراخ ہو چکا تھا کہ باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ باہر کی سب چیزیں گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ چوہے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کترنے کا کام جاری رکھا۔ ادھر کیٹی چوہے سے بے پرواہ ہو کر گیند سے کھیل کے مزے لے رہی تھی۔ جلدی چوہا رومال میں اتنا بڑا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس سے باہر نکلا جا سکے۔ کیٹی نے جب آخری مرتبہ رومال کی گیند کو ہوا میں اچھالا تو چوہا رومال میں سے چھلانگ لگا کر ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ چوہے کو گرنے پر چوٹ تو لگی مگر یہ وقت چوٹ محسوس کرنے کا نہیں تھا۔ اسے فوری طور پر اپنی جان بچانا تھی۔ اگر کیٹی اسے دوبارہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی تو یقیناً وہ دوبارہ بچ نہیں سکتا تھا۔ جب خالی رومال ہوا میں لہراتا ہوا کیٹی کے ہاتھوں پر گرا تو وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ بندھے ہوئے رومال میں سے چوہا کیسے نکل گیا۔ اس نے رومال کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو اس کے بیچوں بیچ بڑا سا سوراخ دکھائی دیا۔ کیٹی سمجھ گئی کہ چوہا موقع پا کر رومال کترنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیٹی نے دوبارہ چوہے پر جھپٹا مارا مگر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ چوہے کی رفتار بہت تیز تھی اور کیٹی اپنی سستی کی وجہ سے ناکام رہ گئی تھی۔ چوہا ایک بار پھر بلند الماری پر جا بیٹھا اور ناچ ناچ کر کیٹی کو چڑھانے لگا۔ کیٹی حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی واپس اپنے تکیے پر جا بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سستی کی وجہ سے اسے چوٹ لگی۔ چوہے نے اس کا مذاق اڑایا۔ گھر والوں نے اسے کاہل کہا۔ اس کی لاپرواہی سے ہاتھ میں آیا ہوا چوہا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سستی اور لاپرواہی دونوں اچھی عادتیں نہیں۔ کیٹی نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ بری عادتیں چھوڑ دے گی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔